شادیوں میں مت گناہ نادان کر، خانہ بربادی کا مت سامان کر، خانہ بربادی کا مت سامان کر۔ عورت کے ساتھ مرد کا جو سلوک و برتاؤ ہو وہ بھی عین شریعت اور اسلام کے مطابق ہونا چاہیے۔ عورت جب آئی تو آپ کا نابینا پن ظاہر ہوا، جب عورت چلی گئی تو نابینا پن آپ کا دور ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ جب اس کو چیچک نکلی نا مجھے پتہ چل گیا میں نابینا تھا نہیں، میں نے اپنے نابینا ہونے کا انداز رکھا۔ 20 سال تک گھر کے اندر خود کو نابینا رکھا، صرف بیوی کی دل جوئی گئی۔ بعض اوقات اس طرح کے کلمات یا جملے کہہ دیے جاتے ہیں جو واقعی دل میں بڑا گہرا زخم کر دیتے ہیں۔ اللہ کے بندوں کی غلطیوں کو خلوص دل سے معاف کریں۔ ہم یہ دیکھیے کہ ہم دن رات کتنی غلطیاں کرتے ہیں، اللہ کی کتنی نافرمانیاں کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے ہم رحم کرم و معافی کے طالب رہتے ہیں۔ اس کی بڑی فضیلت ہے جس کو غصہ دیر سے آتا ہے اور جلدی چلا جاتا ہے، اور اس کی مذمت ہے شریعت میں کہ جس کو غصہ جلدی آتا ہے اور دیر سے جاتا ہے۔ مدنی چینل پہ اس طرح کے سلسلے دیکھتے ہیں تو ہماری باطنی امراض کی اصلاح ہوتی ہے، گھر کے معاملات، مگر یہ وقتی طور پہ تو ہو جاتی ہے، یہ مستقل طور پہ کس طرح رہے؟ جس طرح کے بیانات اور جس طرح کے ماحول میں آپ کو لگتا ہے کہ مجھ میں مثبت تبدیلی آ رہی ہے تو ایسے بیانات اور ایسے ماحول کو کنٹینیو کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، تمہارا درود پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ۔ سلسلہ اسلام و شادی چند ہفتوں سے اس کی مختلف قسطیں مدنی چینل پر نشر کی جا رہی ہیں، اور پچھلے چند سلسلوں میں یقیناً آپ نے جھلکیاں بھی دیکھی ہوں گی مدنی چینل کے ناظرین نے۔ شوہر کے حوالے سے کچھ حقوق بیان کیے جا رہے ہیں، اس میں ولیمے کا بھی بیان ہو چلا، خوش طبعی، عورتوں کے ساتھ اچھے معاملات، اور عورتوں کی یعنی بچوں کی امی، بیوی، زوجہ، اس کی دل جوئی وغیرہ سے متعلق میں بیان کر چکا ہوں۔ پچھلے دنوں ایک اسلامی بھائی سے ملاقات ہوئی جو یہ سلسلہ دیکھ رہے ہیں۔ انہوں نے اپنا ایک اشکال کہوں یا ایک خیال کہوں، اس کا انہوں نے اظہار کیا۔ فرمانے لگے کہ آپ جو بیان کر رہے ہیں آپ کو لگتا نہیں ہے کہ اس میں اسلامی بہنیں عورتوں کو ایسا لگے گا کہ ہمارا اتنا پہلو دبا ہوا کیوں ہیں، ہمارے بارے میں ایسے ایسے ارشادات و فرمان کیوں ہیں، ہمارے بارے میں اس طرح کی کیوں باتیں بیان کی جاتی ہیں، ان کو وسوسے اور خیالات نہیں آئیں گے؟ تو ہو سکتا ہے کہ ان کی کہی ہوئی بات کئیوں کی ترجمانی بھی کرتی ہو۔ یہ وسوسہ نہ لایا جائے کہ ہمارے بارے میں اس طرح کا بیان کیوں، اور مرد کو اس قدر مطلب کہ وہ فوقیت کیوں، ہماری اتنی کمزوریاں کیوں، اس طرح کے خیالات بالکل نہیں لانے چاہیے، بلکہ یہ غور کرنا چاہیے کہ جو کچھ ہمارے لیے بیان ہو رہا ہے ہمیں اس معاملے میں اپنا کیا کردار ادا کرنا چاہیے۔ اور صرف ایسا نہیں کہ صرف عورتوں کے لیے بیان ہے، مردوں کے لیے بھی جا بجا بیان موجود ہے۔
مردوں کو اگر گھر کا افسر بنایا گیا ہے، اسے کہیں فضیلت و فوقیت دی گئی ہے تو اس کی ذمہ داریاں بھی بیان کی گئی ہیں، اس کی رسپانسبلٹیز بھی بیان کی گئی ہیں، اور اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب لبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خوف دلایا ہے کہ عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ تو اگر یہ دیکھا جائے تو دونوں طرف سے کچھ نہ کچھ احکامات و معاملات ہیں۔ حل اس کا مطلب جو میں لباب بولوں گا یہ کہ عورت کی ایک اپنی باؤنڈری ہے، مرد کی ایک اپنی باؤنڈری ہے، دونوں ایک دوسرے کی باؤنڈریز میں رہیں گے، حدود میں رہیں گے، اور جو ان کا منصب اور کام ہے اس دنیا میں اس کے مطابق اگر یہ جئیں گے، کیونکہ عورت کی جو کلاسیفیکیشن اگر بات کی جائے، عورت کی اگر اس کی جو درجہ بندی ہے اگر اس پر بات کی جائے تو اس کی زندگی کے بہت سارے ادوار ہیں۔ یعنی عورت کا ایک وقت وہ ہوتا ہے کہ یہ چھینکے بھی تو ماں باپ کا دل دہل جاتا ہے، بالکل کم سنی کی اس بچی کی عمر ہوتی ہے۔ اس کے بعد پھر یہ ایک ایسی عمر کو پاتی ہے، بالغ ہو جاتی ہے، اور پھر آہستہ 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 یہ شادی بیاہ کی عمر تک جاتی ہے۔ تو اب اس سے گھر میں کھانے پکانے اور کام کاج کے معاملات دیے جاتے ہیں، کیونکہ عقل مند اور دور اندیش ماں باپ یہ اپنی بچی کی پرورش اس انداز سے کرتے ہیں کہ یہ شادی کے بعد جب دوسرے گھر میں جائے تو دوسرے گھر میں یہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے نہ بیٹھی رہے، بلکہ اس گھر میں جا کر اس گھر کے سارے نظام کو، جو اس عورت کا جو معاملہ ہے اس کو سنبھالنے میں کامیاب ہو سکے، تاکہ میری بیٹی ایک اچھی بہو اور ایک اچھی بیوی بن کر اپنا وقت گزار سکے۔ تو وہ ایک اس کا دور چلتا ہے۔ پھر ایک دور ہوتا ہے کہ اس کا نکاح ہوتا ہے، شادی ہوتی ہے۔ تو اب یہ یکسر یعنی مرد اپنی ہی پوزیشن میں ہے۔ اب یہ ایک آج سے تو نہیں نا، تو صدیوں سے نظام ہے۔ رخصتی لڑکی کی ہوتی ہے، رخصتی کبھی لڑکے کی نہیں ہوتی۔ ماں باپ کا گھر چھوڑ کر اس طرح عورت جاتی ہے، مرد یا شوہر اپنا یوں ماں باپ کا گھر چھوڑ کر نہیں جاتا۔ ایک الگ رہنا یہ ایک الگ ٹاپک ہے، لیکن بیسیکلی عورت ہی اپنے ماں باپ کا گھر چھوڑ کر کسی دوسرے گھر میں آتی ہے۔ پھر وہاں نند بھی ہے تو وہاں اس سے پہلے ہو سکتی ہے کہ اس کی اور جیٹھانیاں ہوں، اسی طرح پھر وہاں ایک ساس ہوتی ہے، سسر ہوتے ہیں، تو پھر ایک شوہر ہے، بعض اوقات دیور اور جیٹھ والا ماحول ہوتا ہے، کمبائنڈ فیملی ہوتی ہے۔ نہ بھی ہو تو بھی اگر سیپریٹ فیملی بھی ہے تو اب شوہر کا جو یہ خاندان ہے، اس خاندان کے لیے اس کی ایک ذمہ داریاں تو اپنی جگہ پر ہوتی ہے نا، مختلف مواقع پر۔ پھر اس پورے شوہر کا ایک خاندان ہوتا ہے، پھر اس کے ننیال اس کے ددیال الگ ہوتے ہیں شوہر کے، تو اس کے لیے اس کی ذمہ داریاں اس معاملے میں کام الگ ہوتا ہے۔ تو وہ ایک اس کی ایک الگ دنیا ہے جس کے اندر اس نے اب ایڈجسٹ ہونا ہے۔ یہ اس کی زندگی کا ایک اہم ترین دور ہوتا ہے کہ بطور بیوی، بطور بہو، بطور بھابھی اور دیگر جو اس کی جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں اس میں شرعی قیودات و تقاضے پورے کرتے ہوئے اسے اپنے آپ کو پروف کرنا ہوتا ہے کہ میں کسی گھر میں بھی اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر سکتی ہوں۔ یہ عورت کے لیے، مرد کے لیے اتنا نہیں ہے اس میں۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ ماں بنتی ہے، اب اس کی پوری جہت تبدیل ہو گئی، اور جو اس کے اطراف کے جو لوگ تھے ان کے ذہن بھی اس عورت کے لیے تبدیل ہوئے کہ پہلے وہ ایک محض ایک بہو تھی، اب وہ ایک ماں بن گئی ہے۔ پھر وہ ماں کبھی جا کر ساس بنتی ہے کہ اس کے بچوں کی بھی شادی ہوتی ہے، پھر وہی کبھی نانی بنتی ہے، کبھی دادی بنتی ہے۔ تو یہ پوری زندگی کے اس کے ادوار ہیں، اور اس کی زندگی کے ادوار میں جو اس کا جو بہت مین پہلو ہے نا عورت کا، وہ ہے گھر۔ اگر عورت اس پہلو کو سمجھے، میری اسلامی بہنیں اگر اس پہلو کو سمجھیں کہ اس کی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ، بہت بڑا دائرہ، بہت بڑا محور جو ہے، اس کی توجہ کا ایک بہت بڑا مرکز جو ہے نا، یہ ہے اس کا گھر، جس میں اس نے اپنا ایک اہم ترین کردار ادا کرنا ہے۔ عورت کا باہر کا معاملہ نہ ہونے کے برابر ہے، اور مرد کا گھر کا معاملہ بھی کم ہے۔ تو مرد کا صبح سے لے کر شام تک کا جو کردار ہے وہ ایک بازار اور مارکیٹ اور باہر کا کردار ہے کہ اس کو ایک رزق کمانا ہے اور دیگر اس کے زندگی کے معاملات ہیں۔ پھر دنیا بھر کے کئی شعبے جات اور دنیا بھر کے کئی نظام میں مرد کا معاملہ ہے، عورت کا نہیں ہے۔ آپ دیکھیے کوئی نبی عورت نہیں ہے،
جو بھی نبی ہے وہ مرد ہے، عورت کبھی نبی بن کر آئی نہیں ہے، تو یہ نبوت جو ہے یہ مردوں کے حصے میں ہے، عورت کے حصے میں نبوت ہے ہی نہیں۔ تو اس طرح کئی چیزوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تخصیص رکھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی اپنی مشیت ہے کہ اس نے بعض کو بعضوں پر فضیلت عطا فرما۔ انبیاء میں بھی ہے، انبیاء میں بھی بعض کو بعض پر فضیلت حاصل ہے، صحابہ کرام علیہم رضوان میں بھی بعض کو بعض پر فضیلت حاصل ہے، تو یہ بعض کو بعض پر فضیلت حاصل ہوتی ہے۔ تو یہ جو ایک سلسلوں کے بعد ایک میرے سامنے ایک سوال کھڑا ہوا، تو میں نے چاہا کہ اس میں اسلامی بہنوں کے ذہن میں اگر کوئی ایسا وسوسہ اور خیالات تو اس طرح کے اشکالات آتے ہوں تو اس کو نہ لیں۔ بندہ بندہ ہی بن کر رہتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام ہے، اس کی قدرت ہے، اس کی مشیت ہے، اس میں کبھی بھی بندے کو، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، کوئی بھی بندہ ہو، اس کو دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ہر جگہ ہر وقت اس کی حکمت بیان نہیں کی جاتی، بس حکم ہوتا ہے کہ ایسا کرنا ہے، اور بندے کا کام ہی بندگی کرنا ہے، اور اسی میں ہی اس کی دنیا اور آخرت کی بہتری اور بھلائی چھپی ہوئی ہے۔ ہم عموماً ہمارے سلسلے میں آج ماشاءاللہ ہمارے ساتھ اور نئے اسلامی بھائی بھی ہیں، تو ہم سوالات کا سلسلہ بھی رکھتے ہیں کہ موضوع، اب ظاہر ہے جب آپ ایک بات سنیں گے تو اس میں آپ کے ذہن میں بعض سوالات پیدا ہوں گے کہ یار ایسا ہے تو پھر ایسا کیوں، ایسا ہے تو ایسا کیوں، تو آپ کے ذہن میں پیدا ہونے والے سوالات کو آپ جمع کیجئے، انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے ذہن میں اٹھنے والے جو سوالات ہوں گے انشاءاللہ اس کے جوابات کی طرف بھی ہم جائیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں حق بندگی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسلامی بہنیں جو عورت ہے اس کو اپنی ذمہ داری پوری کرنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے، اور جو مرد ہے اسلامی بھائی ہے، چاہے وہ شوہر ہو، باپ ہو، بیٹا ہو، سسر ہو، داماد ہو، جو بھی ہو، اس کو اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کی اللہ تبارک و تعالی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پچھلے سلسلے میں خوش طبعی اور دل جوئی اور اس طرح کے چند موضوعات پر بیان ہوا، تو اسی میں ہمارے ایک اسلام بھائی نے ایک سوال کیا تھا کہ یہ کتنا ہونا چاہیے، کیا ہونا چاہیے کہ مرد کا اپنا معاملہ بھی برابر ہے، اسلامی بہن کا، بیوی کا معاملہ بھی ڈسٹرب نہ ہو۔ تو میں نے ان کو عرض کی تھی کہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے احیاء العلوم میں اس کے بعد جو چیز کا بیان کی ہے وہ غیرت میں اعتدال کا بیان فرمایا۔ تو آج ہم انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کا بیان کریں گے کہ ایک شوہر کو غیرت مند ہونا چاہیے، مگر غیرت مند میں بھی اس کو اعتدال یعنی بیلنس رکھنا چاہیے، میانہ روی رکھنی چاہیے، اور ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ وہ غیرت کے نام پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے لگ جائے۔ تو اس میں پہلے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بہت پیاری حدیث سناتا ہوں جو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نقل کی ہے۔ میرے آقا امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ بے شک میں غیور ہوں، اور جو شخص غیرت مند نہیں اس کا دل الٹا ہوا ہے۔ تو غیرت اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ غیرت کیا شے ہے۔ ایک حدیث پاک میں بیان کرتا ہوں اس کی شرح کے ساتھ، انشاءاللہ تبارک و تعالی اس سے غیرت پسندیدہ اور ناپسندیدہ کا مفہوم حدیث اور اس کی شرح کے ساتھ امید کرتا ہوں کہ بخوبی واضح ہو جائے گا۔ چنانچہ میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بعض شرم وہ ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی پسند فرماتا ہے، اور بعض وہ ہیں جنہیں ناپسند فرماتا ہے۔ بعض ناز یعنی تکبر وہ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے، اور بعض وہ ہیں جنہیں ناپسند فرماتا ہے۔ وہ شرم جسے اللہ پسند فرماتا ہے وہ مشکوک چیزوں میں شرم ہے، جسے اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے،
یہاں بعض جگہوں پر شرم کی جگہ غیرت کا لفظ استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے نا. اور جسے ناپسند فرماتا ہے وہ غیر مشکوک چیز میں شرم ہے. وہ ناز یعنی تکبر جسے اللہ پسند فرماتا ہے وہ بندے کا جہاد اور پہلے صدمے اور صدقے کے وقت ناز کرنا یعنی اترانا ہے. اور وہ ناز جسے اللہ ناپسند فرماتا ہے وہ بندے کا باطل پر اترانا ہے. یہ پوری میں نے آپ کو حدیث بیان کر دی جو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، اور یہ سنن نسائی کے حوالے سے اس حدیث کو بیان کیا گیا. اب اس حدیث کی وضاحت مفتی احمد یار خانینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بیان کردہ جو ارشادات جو میرے سامنے ہیں میں اس سے آپ کو عرض کرتا ہوں. اب اس حدیث پاک میں جو ہے نا بعض شرم وہ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ ناپسند فرماتا ہے. وہ کیا؟ یعنی مومن کا بعض شرم و حیا رب کو پیاری ہیں، اس پر اسے ثواب ملے گا، اور بعض غیرتیں رب کو ناپسند ہیں جن سے بندہ عذاب کا مستحق ہوگا. یہ حدیث اس حدیث کی شرح ہے کہ حیا ایمان کا رکن ہے، یعنی رب تعالیٰ کو پیاری حیا رکن ایمانی ہے. اور پسندیدہ شرم شکوک چیزوں میں شرم ہے. جو یہ بیان ہوا کہ وہ شرم جسے اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے وہ شکوک چیزوں میں شرم ہے. کہ تحت فرماتے تہمت و شک کی جگہ جانے سے غیرت کرنا. اس کا انجام اعلیٰ درجے کا تقوی ہے. مثلاً غیر مرد کا گھر میں آنا، اپنی بیوی کو اس سے کلام کرتے دیکھنا، اس پر غیرت کھا جانا، یہ قوت ایمانی کی دلیل ہے. یہ مرد کی وہ غیرت، مرد کی وہ شرم ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ پسند فرماتا ہے. اسی طرح خود اجنبی عورت سے تنہائی کرنے پر غیرت کرنا، اور اس سے دوسروں کو ہم پر شبہ ہو سکتا ہے نا، یہ غیرت اللہ کو پیاری ہے. تو یہاں پر جو دو باتیں واضح طور پر جو عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ایک غیرت جو پسندیدہ غیرت میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی اس غیرت کو پسند فرماتا ہے کہ اس کی عورت کسی غیر مرد سے بات کرے. جب عورت کسی غیر مرد سے بات کرے گی تو ظاہر ہے کہ شوہر کو اس غیرت آنی چاہیے، اس سے کلام کرے گی. یا کوئی معاذ اللہ اس کے پیچھے کوئی غیر مرد گھر میں آئے. میں نے پچھلے سلسلوں میں کچھ اس کی وضاحت کی تھی، پچھلے بیانات وغیرہ میں بھی، کہ اس میں بھی جو بہت اہم شے ہے، یہاں تھوڑا سمجھانے کے لیے میں اپنے اسلامی بھائیوں کو عرض کروں، اسپیشلی وہ اسلامی بھائی جو اس معاملے میں واقعی بڑے بے پرواہ قسم کے واقع ہوئے ہیں. وہ یہ ہے کہ اپنے پیچھے اپنے گھر کے کاموں کے لیے، مثال کے طور پر پلمبر کا کام ہے، الیکٹریشین کا کام ہے، کارپینٹر کا کام ہے، دیگر مستریوں کا کام ہے. اب وہ صاحب گھر سے چلے اور اعلان کرتے ہوئے گئے کہ وہ میں نے پلمبر کو کہہ دیا ہے وہ آ جائے گا، تو آپ ذرا نلکا صحیح کروا لینا اور اس کی ڈرینیج صحیح کروا لینا. اب سوچو، اسی طرح کبھی الیکٹریشین کا بول کے جائیں گے، کبھی کارپینٹر کا بول کے جائیں گے، کبھی کس کا بول کے جائیں گے. اب آپ یہ دیکھیے کہ اگر آپ کے بچوں کی امی گھر میں اکیلی ہے تو آپ کیسے اس بات کو پسند کرتے ہیں، آپ کی غیرت اس بات کو کیسے گوارا کرتی ہے کہ آپ کی بیوی آپ کے پیچھے ایک غیر مرد سے گھر میں کام کروائے. یہ اسپیشلی جو باہر ملک میں ہوتے ہیں نا، عرب امارات، افریقہ، یو کے، یورپ، میرا جن ممالک میں بعض جگہوں پہ جانا ہوا ہے اور بھی بعض ممالک میں، وہاں چونکہ 6-6 7-7 بجے لوگ گھروں سے نکلتے ہیں، ان کو کمانے سے فرصت نہیں ہے. نوکریاں یا جاب، نوکریاں یا اپنا کاروبار وغیرہ جو کرتے ہیں، یہ دوڑتے بھاگتے رہتے ہیں. ان کے 2-2 4-4 5-5 گھنٹے تو روڈ پر کار ٹریفک میں گزر جاتے ہیں جو رش ہوتا ہے. اب یہ پیچھے جو گھر کے چند کام ہوتے ہیں اس میں یہ سارے کام ہوتے ہیں. ایون کہ میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ قاری صاحب بھی گھر میں
اس کیفیت میں نہ آئیں کہ آپ کی بیوی اکیلی اور چھوٹے سے بچے کو یہ قاری صاحب پڑھانے کے لیے آئیں. اس میں بھی دیکھو غور کر لینے کی حاجت ہے کہ آخر مطلب کہ غیر مرد آپ کے پیچھے آپ کے گھر کے اندر، اور فلیٹس وغیرہ میں تو عجیب حال ہے. چلیں آدمی کا بعض اوقات کوئی بنگلہ ہوتا ہے، کوئی ایسا کچھ شادہ مکان ہوتا ہے تو اس کے صحن میں، اس کے پارک کے اندر کوئی سی ترکیب بن جاتی ہے کہ جناب باہر سے. لیکن اب گھر کی 4 دیواری کے اندر 2 کمرے کا 3 کمرے کا فلیٹ ہو، اس میں پلمبر بھی آ رہا ہے اور وہ کچن میں کام بھی کر رہی ہے، وہ وہاں سے پہلے باجی آپا کر کے بلا رہا ہے، باجی ذرا نل کا چیک کر لیجئے گا، باجی ذرا یہ بٹن چیک کر لیجئے گا، وہ باجی جا رہی ہے. آپ سوچو آپ کے پیچھے آپ کو نہیں جوش آتا یار؟ اگر میرے وہ اسلامی بھائی جو ان چیزوں میں انوالو ہیں، ان چیزوں میں مبتلا ہیں، تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ میری بات کو سمجھ دیں کہ میں نے یہ نہیں کہا کہ وہ ناجائز ہے، یہ جائز ہے، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے. میں اس بحث میں نہیں گیا، بلکہ ایک کام کرتے ہیں کہ ہم مفتی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ مفتی صاحب یہ بتائیے کہ اس میں جو کچھ میں نے عرض کیا ہے، اس میں شرعی حدود کیا ہیں؟ اس میں کیا کوئی ایسی کیفیت بھی ہے کہ اگر مرد اس معاملے میں غیرت نہ کھائے تو وہ گناہ گار ہوگا اور ناجائز ہو جائے گا؟ اور بیوی کا بعض چیزوں میں اکیلا ہونا اور اکیلے میں اس طرح غیر مردوں کے ساتھ گھر میں کام کروانا، اس میں بچہ اگر ہے تو چھوٹا یا بڑے بچے کی کیا اس میں رعایت ہے یا نہیں ہے؟ اس متعلق جو ایک فتنے کے متعلق جو میں نے ابھی بیان کیا، اور غیرت و شرم اور حیا کے متعلق جو میں نے بیان کیا، اس معاملے میں حکم شریعت کیا ہے کہ مرد کہاں گناہگار ہوگا، عورت کہاں گناہگار ہوگی، اور اس میں مزید کن کن فتنوں کا اندیشہ ہے؟ آئیے ہم ذرا اس معاملے میں کچھ مفتی صاحب سے بھی رہنمائی لے لیتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ جو سوال کیا گیا ہے کہ بعض اوقات مرد حضرات اسلامی بھائی ہمارے وہ گھر سے باہر جاتے ہیں اور گھر کے جو کام کاج، ایسے کام کاج جو گھر میں آ کر مردوں نے کرنے ہوتے ہیں، پیچھے مرد حضرات آتے رہتے ہیں اور خواتین ان کو ڈیل کرتی ہیں اور کھڑے ہو کر ان کے پاس کام کراتی ہیں یا انہیں سمجھاتی ہیں. تو اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ تو اس میں ظاہر بات ہے بہت زیادہ خطرات ہیں. اسلامی بھائیوں کو ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ وہ گھر کے کام کاج میں، گھر میں اکیلی جو خواتین ہیں ان کے پاس غیر مردوں کا آنا، اس کو وہ پسند کریں اور اس کا وہ ذریعہ بنے. گھر کے کام کاج انہیں اپنی نگرانی میں خود کروانے چاہیے، خود کرنے چاہیے. یہاں تک کہ خواتین سے متعلقہ کام بھی حتی الامکان وہ خود ہی سر انجام دیں تاکہ خواتین کو گھر سے باہر حتی الامکان نکلنے کی ضرورت نہ پڑے. اب اس میں بھی وہی صورت ہے کہ اب اگر گھر کی خاتون جو ہے وہ اسلامی شریعت کے جو واضح احکام ہیں، پردے کی جو ستھری تعلیمات ہیں، ان کی پابندی کرنے والی، ان کا خیال رکھنے والی ہوگی، تو وہ خود یہ پسند نہیں کرے گی کہ جب اس کا شوہر گھر سے باہر ہے، گھر کے اندر کوئی اور محرم بھی نہیں ہے، اجنبی مرد اس کے گھر میں آئیں اور وہ اسے کلام کرنا پڑے یا ان کے سامنے آنا پڑے اور ان سے کچھ وہ کام کاج کے بارے میں گفتگو کرنا پڑے. تو اسلامی ذہن رکھنے والی اور شریعت کی پابندی کرنے والی تو خود جو ہے وہ اس کو پسند نہیں کرے گی، اور اس کے بارے میں یہ امکان بھی نہیں ہے کہ اس کے ساتھ یہ نوبت آئے گی. عام طور پر یہ انہی گھرانوں میں ہوتا ہے کہ جہاں پر پردے کے مسائل کے اندر کمزوری ہوتی ہے، شریعت کے احکام کی پاسداری نہیں ہوتی، تقوی پرہیزگاری کا ذہن نہیں ہوتا، حدود شریعت کو پامال کیا جاتا ہے. اور عام ہمارا جو مسلم معاشرے کے اندر مسلمانوں کی اکثریت ہے چونکہ دین سے اور علم دین سے دور ہوتی جا رہی ہے، اور یہ جو اہم ترین مسائل ہیں کہ جن کا جاننا بھی ضروری ہے اور جن پر عمل کرنا بھی ضروری ہے، اس سے ناواقف اور رہتے ہوئے وہ خلاف شریعت بہت سارے امور کا ارتکاب کرتے ہیں. تو پہلی صورت تو میں نے یہ بیان کی کہ اگر گھر کی خاتون ہی مذہبی ذہن رکھنے والی، پردہ کرنے والی ہوگی اور اسے معلوم ہے کہ اجنبیوں سے بلا ضرورت بات چیت نہیں کرنی چاہیے، اور یہ ایسی چیز تو نہیں ہے کہ یہاں پر ضرورت کی صورت عام طور پر بنے. مرد یہ کام جب وہ خود سر انجام دے سکتا ہے چھٹی والے دن کے اندر، یا جب آفس سے گھر آ جائے اپنی نگرانی میں یہ کام کاج کرا سکتا ہے، تو مذہبی ذہن رکھنے والی بہرحال اس کے ساتھ یہ نوبت نہیں بنتی. یہ نوبت کن کے ساتھ بنتی ہے؟ جن کا ذہن شریعت کے جو مسائل ہیں اور احکام ہیں ان کی پاسداری کا نہیں ہوتا، تقوی پرہیزگاری کا نہیں ہوتا، خود پردہ کرنے کا ذہن نہیں ہوتا، اجنبیوں سے بے تکلفی کے ساتھ اور ہنسی مذاق کی صورت کے اندر وہ ہم کلام ہوتی ہیں. صرف شوہر کی غیر موجودگی میں ہی نہیں، شوہر کی موجودگی میں بھی، شادی بیاہوں اور تقریبات ہی میں نہیں، محلے پڑوس کے اندر بھی. اسی طرح
مختلف مواقعوں پر وہ غیر مردوں سے بلا تکلف گفتگو کرتی ہیں، تو اجنبی مردوں سے بلا حاجت گفتگو کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ ایک تو شرعی مسئلہ یہ ہے، اس کی وہ خلاف ورزی عام روٹین میں بھی کرتی ہیں، جب یہ نوبت ایسی آتی ہے کام کاج وغیرہ کی صورتیں، تو اس کے اندر اس کو بہانہ بھی بنا لیتی ہیں۔ تو جس کا ذہن بہانہ بنانے کا ہوگا اور اسلامی احکام پر چلنا وہ پسند نہیں کرے گی اور خلاف شریعت جو امور ہیں اور گناہ ہیں ان کا ارتکاب کرنا اس کی عادی ہو جائے گی، تو ایسی عورت بھی اور اس کا شوہر بھی، جو دونوں اس طرح کے گھرانے کے لوگ ہوتے ہیں، وہ ان احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ تو عمومی اعتبار سے ان کو یہی نصیحت کی جا سکتی ہے کہ شوہر ہونے کے ناطے اس پر جو شرعی احکام ہیں، بیوی کو پابند رکھنے کا اور اس کو بے پردگی سے بچانے کا اور اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کرنے کا اور اجنبیوں سے بے تکلفی ہنسی مذاق نہ کرنے کا، یہ احکامات وہ شوہر خود بھی سیکھے اور اپنی بیوی کو بھی اس کا پابند بنائے۔ اور گھر کی جو خواتین ہیں، اسلامی بہنیں ہیں، انہیں بھی یہی چاہیے کہ وہ ہر صورت میں اپنی عزت اور ناموس کی حفاظت کریں، اجنبیوں سے ہم کلامی، ان سے بات چیت۔ اور اس میں ایک صورت یہ بھی آتی ہے کہ جب کوئی غیر مرد گھر میں آ گیا، کسی بھی موقع پر کام کاج کرنے والا ہے یا کوئی رشتہ دار ہے یا غیر رشتہ دار ہے، اجنبی ہے، نامحرم ہے، تو اگر ایسی صورت بنے کہ تنہائی میں اس کے ساتھ جمع ہونے والا معاملہ بن رہا ہے، یعنی دونوں ایک جگہ پر ایسی تنہائی میں جمع ہو رہے ہیں، انہیں کسی کا ڈر خوف نہیں ہے اور دونوں اس طرح تنہائی میں جمع ہو گئے ہیں کہ اگر کچھ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، تو یہ خلوت سیاح والی صورت حرام ہے۔ کسی بھی اجنبی جو مرد ہے، غیر محرم ہے، اس کے ساتھ تنہائی میں جمع ہونا ادنا سے لمحے کے لیے بھی جائز نہیں ہے۔ تو ایک تو یہ صورت بن سکتی ہے۔ پھر اجنبی سے بات چیت کی کراہت والی صورت اور ممانعت والی صورت، ناجائز صورت، تو ان سب سے چھٹکارے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ بندہ جو اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں ہیں، وہ اسلامی احکام جو بالخصوص ازدواجی زندگی سے متعلق ہیں اور عورت کے اپنے ستر اور پردے سے متعلق ہیں، خصوصی احکام، عورت وہ خود بھی سیکھے اور شوہر سیکھ کر جو ہے وہ اس کو سکھائے اور عورت سے اس کی پابندی کرائے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ۔ تو میرے پیارے و میٹھے اسلامی بھائیوں، مفتی صاحب کی آپ نے رائے سماعت کی۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں، حقیقی معنوں میں غیرت عطا فرمائے۔ دوسری بات جو اس میں بالخصوص بیان کی گئی وہ تھی کہ خود اجنبی عورت سے بھی تنہائی کرنے پر غیرت کرنا، کہ اس سے دوسروں کو ہم پر شبہ ہو سکتا ہے۔ اب دیکھیں اس کی ایک میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ انسان کو اپنے اوپر تہمت نہیں لگنے دینی چاہیے کہ کوئی آپ پر انگلی اٹھائے۔ بعضوں کو نہیں پرواہ ہوتی، ارے یار میں کسی کے باپ سے نہیں ڈرتا۔ دیکھیں ہم لوگ انسانوں میں رہتے ہیں، جنگل میں نہیں رہتے، کوئی چیتے جانور اور شیر و کتوں بلیوں کے ساتھ نہیں رہتے، ہم لوگ انسانوں کے ساتھ رہتے ہیں اور وہاں باتیں ہوتی ہیں، لوگ دیکھتے ہیں، سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ آپ کا کہیں آنے جانے پر بعض اوقات لوگوں کے آپ کی نقل و حرکت کو لوگ نوٹ کرتے ہیں۔ اس کا مطلب آپ بالکل اتنا لاپرواہی، اتنی مطلب کہ بے پرواہی کے ساتھ زندگی گزاریں گے تو کیسے کام چلے گا؟ آپ دیکھیں عموماً لوگوں کی عزتوں کو داغ لگ جاتے ہیں، وہ ہدف پر آ جاتے ہیں۔ انہوں نے وہ مطلب کہ وہ ان کی طبیعتوں میں احتیاط نہیں ہوتی۔ ایک وہ گجراتی کی کہاوت ہے نا، چیتنو نر سدا سکھی، یعنی جو محتاط ہوتا ہے وہ سدا سکھی ہوتا ہے۔ تو لوگوں کو اپنے اوپر بدگمانی کرنے بھی مت دیں، ایسے کام سے خود کو بچائیں نا کہ کوئی آپ پر بدگمانی کرے، ایسے کام سے خود کو بچائیں گے، کوئی آپ پر انگلی اٹھائے، کوئی آپ پر تہمت لگائے، کوئی آپ پر بہتان لگائے، اس سے بچانا چاہیے، خود کو بچانا چاہیے تاکہ آپ کی وجہ سے کوئی دوسرا گناہگار نہ ہو۔ میں آپ کو اس کی مثال پیش کرتا ہوں۔ آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ام المومنین سیدتنا حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ جلوہ فرماتے ہیں۔ اتنے میں صحابی وہاں سے گزرے، صحابی رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے گزرے۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نظر پڑی تو دیکھا کہ آپ فوراً وہ صحابی آگے گزر گئے۔ آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انہیں فوراً بلایا، ارشاد فرمایا یہ میری بیوی حفصہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ عرض کی آقا آپ کے متعلق کون گمان کرے گا، یعنی آپ کے بارے میں ایسا کیسا منفی گمان آ جائے؟ لیکن سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بڑی خوبصورت بات کی، اور تعلیم امت کا اس میں بڑا پہلو ہے۔
سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا شیطان خون کے ساتھ گردش کرتا ہے۔ اب دیکھیے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کتنے پیارے اور خوبصورت انداز میں امت کو تعلیم دی کہ اپنے آپ کو ان جگہوں سے بچاؤ جہاں تم پر تہمت لگتی ہو، جہاں تم پر بہتان لگتا ہو، اس لیے واضح وضاحت کر دے۔ جیسے آپ نے عموماً مدنی مذاکرے میں دیکھا ہوگا، چند مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ امیر اہل سنت مدنی مذاکرے میں کھڑے ہو کر پانی پیتے ہیں۔ جب کھڑے ہو کر پانی پیتے تو پھر کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ یہ میں زمزم پی رہا ہوں، تاکہ دیکھنے والے کو یہ نہ لگے کہ اپنے بیانات میں تو یہ کہتے ہیں کہ جناب بیٹھ کر سنت کے مطابق وہ 3 سانسوں میں اس طرح پانی پیو، اور جناب موصوف خود کھڑے ہو کر پانی پی رہے ہیں۔ تو یہ بات ہمیں پتہ ہے کہ زمزم وہ پانی ہے کہ جسے کھڑا ہو کر پینا چاہیے، اور عام پانی بیٹھ کر پی لینا چاہیے۔ تو اب اپنے آپ کو ان افعال سے بچانا چاہیے جس میں آپ پر کوئی تنقید کرے، کوئی انگلی اٹھائے کہ یہ غیرت کے عنوان میں آتا ہے۔ اب آپ کسی عورت کے ساتھ تنہائی بیٹھے ہیں، آپ کو اس بات سے آپ غیرت کھاتے ہو، میرے اسلامی بھائی، اس بات سے آپ غیرت کھاتے ہو کہ آپ کی بیوی کسی پرائے آدمی سے بات کرے، آپ کی بیوی فون پہ کسی غیر آدمی سے بات کرے، آپ کی بیوی کے کسی غیر آدمی کے ساتھ SMS کے ذریعے رابطہ ہو یا سوشل ویب سائٹس کے ذریعے رابطہ ہو، آپ کی بیوی کسی غیر آدمی سے یوں ملے جلے کرے، سب کچھ کرے، بہت اچھی، ٹھیک ہے، نارمل، لیکن اس کو شک و شبہات کی طرف مت لے کے جائیے۔ نہ کوئی قرینہ، نہ کوئی واضح بات، صرف اور صرف بیوی پر تہمت لگانا، صرف اور صرف بیوی کے اوپر اس کے لیے دائرہ تنگ کر دینا، یہ بھی درست نہیں ہے۔ انشاءاللہ یہ بھی ہم آگے لے کر چلیں گے۔ البتہ آپ اس بات کو پسند نہیں کرتے، اب آپ خود بتائیے کہ آپ اس بات کو پسند نہ کریں اور خود پرائی لڑکیوں کے ساتھ آپ اکیلے میں بیٹھنا پسند کریں۔ اس میں اسپیشلی وہ سیٹھ، سرمایہ دار اور معزت کے ساتھ ڈاکٹرز وغیرہ، اس طرح کا جو پروفیشن والے جو طبقے کے لوگ ہوتے ہیں، پرسنل سیکریٹری، پرسنل PA یا کوئی ساتھ کوئی ایسی مطلب کہ معاون کی حیثیت سے ایک لیڈیز کو اور بعض اوقات جوان لڑکی کو اپنے ساتھ اپنے چیمبر میں رکھتے ہیں، ان کے لیے یہ لمحہ فکر ہے۔ کیا آپ اس بات کو پسند کریں گے کہ آپ کی بیوی جوان، آپ کی بیوی ہو اور اس کے ساتھ ایک جوان مرد چیمبر کے اندر اس کے ساتھ اکیلا ہو؟ ارے آپ تو سو جان کو آ جاؤ گے، یہ کیا تماشا ہے؟ آپ کا مطلب کہ اس معاملے میں غیرت کھانا، جوش کھانا کہ آپ کی بیوی کسی غیر مرد کے ساتھ تنہائی اختیار کرے، یہ غیرت، آپ کا جوش کھانا، اس کو کون منع کرتا ہے؟ غیرت جوش، لیکن یہ کون سی غیرت آ گئی کہ آپ کی بیوی غیر مرد کے ساتھ ہو تو آپ کی غیرت جوش کھاتی ہے، اور آپ کسی غیر عورت کے ساتھ ہو تو وہاں آپ کی غیرت کہیں مطلب کیا پرندے پر اڑ کے پرواز کر جاتی ہے؟ یہ تو درست نہیں ہے نا۔ تو یہ بات سمجھانا یہاں مقصد ہے، ٹھیک ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ پھر حدیث پاک میں آیا کہ ناپسندیدہ شرم غیر مشکوک چیزوں میں شرم ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ غیرت، وہ شرم پسندیدہ نہیں ہے جو غیر مشکوک چیزوں میں ہو۔ وہ تو مشکوک چیزیں تھی نا، غیر مشکوک چیزیں ہوں کہ یعنی بلا وجہ کسی پر بدگمانی کرنا غیرت نہیں ہے، بلکہ فتنہ و فساد کی جڑ ہے۔ بعض خاوین کو اپنی بیویوں پر بلا وجہ بدگمانی رہتی ہے، جس سے ان کے گھروں میں دن رات جھگڑے رہتے ہیں، یہ غیرت رب تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ حجرات کے اندر، ترجمہ کنز الایمان، بے شک کوئی گمان گناہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو عنوان ہے نا کہ اس میں کوئی کرینہ نہیں ہے، کوئی مطلب ایسا نہیں ہے، نہ بیوی کا کوئی ایسے معاملات، خالی شک شبہات۔ آپ نے اپنی بیوی کو موبائل فون دلایا ہوا ہے، آپ خالی جا کر موبائل فون کے اندر اس کے SMS چیک کرتے رہنا، کس سے بات کرتی ہے، کیا کرتی ہے، فون کیا انگیج آ رہا ہے، آپ کے دماغ کے اندر فوراً گھومے گا، نہ جانے کس سے لگی ہوئی ہے۔ کوئی ایسی چیز نہیں ہے، نہ کہیں آنا جانا، نہ کوئی ایسا ماحول ہے، کوئی کرینہ نہیں ہے کہ مطلب اس میں جیسے شک۔ ہاں بعض ایسے ماحول بنے ہوئے ہیں جن میں مطلب کہ آدمی خود کو روکے، جیسے کہ معذرت کے ساتھ میں عرض کروں، ایک کلچر ایسا بن چکا ہے جس میں چینج پارٹنر کا کلچر ہے۔ آپ نے نام سنا ہوگا چینج پارٹنر، ہے نا؟ یعنی بدقسمتی ہماری، اگرچہ یہ کلچر ابھی مغرب میں بہت زیادہ ہے، لیکن اگر یہاں آ گیا ہو تو میرے علم میں نہیں ہے۔
آپ کے شاید علم میں ہو تو مجھے بتا دیجئے گا. چینج پارٹنر یہ ہے کہ باہر ملکوں کے اندر اسپیشلی جو مغربی ملک ہیں, انگریزوں کے جن کو ملک کہتے ہیں, وہاں پر ایسا ایک ماحول بن چکا ہے کہ پارٹی اور اس طرح کے دعوتوں وغیرہ میں میوزیکل شو ہوتے ہیں, کوئی میوزک ہو رہا ہوتا ہے, سب ڈانس کر رہے ہوتے ہیں, تو اس کی بیوی اس کے شوہر کے ساتھ, اس کی بیوی اس کے شوہر کے ساتھ. اس کو بولتے ہیں چینج پارٹنر. اور چینج پارٹنر یہ یوں سمجھیے کہ یہ کلچر کا حصہ بن گیا, معذرت کے ساتھ, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. آپ بولو کہ ہو سکتا ہے کہ یار عمران یہ تو ادھر کی بات ہے. میں خوف زدہ اس بات سے ہوں کہ ایسی مغربی دنیا کی بے شمار باتیں تھیں جو واقعی بے غیرتی پر, بے شرمی پر اور انتہائی خلاف شرع معاملات میں مبنی تھی, اور وہ آج وہاں سے اڑ کر ہمارے معاشرے کا حصہ بن چکی ہیں. کہیں ڈر لگ رہا ہے, اگر نہیں ہے, مجھے نہیں پتا کہ یہاں ایسا ماحول ہے یا نہیں ہے, اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اگر ہو بھی تو کوئی تعجب نہیں ہے کہ بعض اوقات ہم لوگ انگریزوں سے بھی 2 قدم آگے بڑھ کر بے حیائی کرتے ہیں. یعنی یوں سمجھیے کہ ہمارے معاشرے کی بعض بے حیائی کے وہ انداز ہوتے ہیں کہ انگریز بھی شرما جاوے گا, یار ہم خود اتنا حد سے نہیں بڑھے تھے, یہ تو اور بہت آگے چلے جاتے ہیں. تو اب اتنی چیزیں وہاں سے آ چکی ہیں مغربی دنیا سے, تو ڈر لگتا ہے کہ کہیں یہ مصیبت بھی یہاں نہ آ جائے. تو اس میں مطلب میں میرے مدنی چینل کے ناظرین کو یہ ضرور عرض کرتا چلوں, خدا را اپنی شرم, اپنی غیرت, اپنی حیا کو بغور دیکھیے. جس میں حیا نہیں اس کا جو جی چاہے کرے. اور الحیاء شعبۃ من الایمان, حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے. یہ حیا کی بڑی اہمیت ہے. مغربی دنیا میں حیا نام کی چیز نہیں ہے. نہ ان کے لباس میں حیا ہے, نہ ان کے اٹھنے بیٹھنے میں حیا ہے, نہ ان کی بات چیت میں حیا ہے, نہ ان کے کلچر میں حیا ہے. حیا کا تصور وہاں کا, حیا کا تصور تو اسلام و دین میں ہے, وہ وہاں نہیں ہے. اور ہم اس بے حیائی کے تمام معاملات کو ماڈرنزم کے نام پر, ترقی کے نام پر ہم اپنے ماحول میں ایڈجسٹ کرتے چلے جا رہے ہیں. یعنی ایسا لگتا ہے کہ جس قدر جس خاندان میں بے حیائی پروان چڑھتی ہے, اس کو اسی قدر ہمارے معاشرے میں ماڈرن اور پڑھا لکھا کلچر کہا جاتا ہے کہ یار یہ بڑے پڑھے لکھے اور ماڈرن اور ماڈریٹ قسم کے لوگ ہیں. ارے خدا کا خوف کیجئے, کہاں سے ماڈرن ہو گئے؟ آپ کے گھر کی لڑکیاں ناچیں, آپ کے گھر میں بیوی شوہر کے سامنے اور مردوں کے سامنے ناچے, اور اس طرح کی جو ترکیبیں ہوں, تو یہ کہاں سے مطلب کہ آ گئی؟ میں مانتا ہوں کہ ٹی وی نے بھی دماغ کم خراب نہیں کیا ہوا ہوگا, ٹی وی بھی دماغ پورا خراب کر رہا ہے. اس میں بھی ٹھیک ٹھاک عورتیں نچوائی جاتی ہوں گی, ٹھیک ٹھاک عورتوں کے ساتھ بے شرمی اور بے حیائی والے کام کروائے جاتے ہوں گے, اور معاذ اللہ مرد چھاپ عورتیں انٹروڈیوس کروائی جاتی ہوں گی. یعنی مرد بھی شرما جاوے ان عورتوں کے آگے, یار اس بدتمیز اور اس بے شرم عورت سے کون بات کرے گا. ایسی عورتیں بھی انٹروڈیوس کروائی جاتی ہوں گی جو مطلب کہ بالکل, عورت تو شرم و حیا کا نام ہے, عورت تو بالکل چھپانے کی چیز ہے. یہ عورت جب سے بازار میں اس طرح جب سے یہ کھل کر سامنے آئی ہے, یہ تباہی آئی ہے. اس لیے اسلامی بہنیں اگر یہ سوچتی ہیں کہ یار یہ ہمارے لیے ایسا کیوں ہے, تو یار آپ کے معاملات اتنے حساس و سینسیٹیو ہیں. ہر ایک کے حساس و سینسیٹیو نہیں ہوتے. گھر کا ہر برتن اتنا کیئر نہیں کیا جاتا. شیشے کے برتن کو آپ زیادہ کیئر سے رکھتے ہیں, اسٹیل کا برتن کسی کے ہاتھ میں بھی دے دیتے ہیں. بچے کے ہاتھ میں تھوڑا سا واس آ جائے, ایک کوئی خوبصورت سا ڈیکوریشن پیس آ جائے شیشے کا, آپ کی چیخ نکل جاتی ہے, اور وہی بچہ پلیٹ کے اسٹیل کی پلیٹ لے کر ٹھا کر کے توڑے, آپ کی صحت میں فرق نہیں پڑتا. جس طرح برتنوں میں احتیاط و نا احتیاط اور حساسیت نا حساسیت کی آپ کو تمیز ہے, اسی طرح افراد اور لوگوں کے مزاج اور ان کے معاملات میں بھی حساسیت کا معاملہ ہے کہ بعض چیزوں کو بہت زیادہ کیئر کیا جاتا ہے. عورت کیئر کرنے کی چیز ہے. اس طرح کھلے عام کھلے بندوں اس کو نمائش میں لانے کی چیز نہیں ہے یہ. تو یہ جو اگر اس طرح کا کوئی ماحول بنا ہوا ہے تو ایک جدا بات ہے. ادروائز اپنی بیوی پر کسی طرح بھی اس طرح کے معاملے میں غیرت یہ نہیں ہے کہ اس کے اندر شک و شبہات پیدا کیے جائیں اور اس کو رلایا جائے اور اس کے لیے جینا مشکل کر دیا جائے نا. عورت بولے یار میں سانس بھی لیتی ہوں تو میرا شوہر مجھ پہ شک کرتا ہے, تو بدگمانی جو ہے نا اس کی یہاں کوئی جگہ نہیں. امیر المومنین سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا اپنی زوجہ پر اتنی زیادہ غیرت بھی نہ کھاؤ.
کہ تمہاری وجہ سے اس سے برائی کی تہمت لگائی جائے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ایک غیرت ایسی ہے جس سے اللہ ناپسند فرماتا ہے، وہ مرد کا اپنی بیوی پر بغیر کسی شک و شبے کے غیرت کھانا ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ امام غزالی فرماتے کیونکہ یہ غیرت بدگمانی کے تحت داخل ہے اور بدگمانی سے منع کیا گیا ہے، بے شک کوئی گمان گناہ ہو جاتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ مدنی چینل کے ناظرین و میرے حاضرین پر یہ پوری جو حدیث پاک یہاں تک کا حصہ واضح ہو گیا ہوگا۔ آگے بڑھتے ہیں، پھر فرمایا جاتا ہے کہ وہ کسی کا ناز کرنا ہے جہاد کے وقت، یعنی وہ ناز و تکبر جس سے اللہ پسند فرماتا ہے، وہ بندے کا جہاد و پہلے صدمے اور صدقے کے وقت ناز کرنا یعنی اترانا ہے۔ مثلا اس کے تحت فرماتے ہیں اس طرح کے کفار کے مقابل جہاد میں اپنے کو بہت بہادر سمجھے، یوں تو آدمی یوں کرتا ہے تو برا ہے نا وہ، لیکن یہاں پر آپ دیکھیے کہ کس کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے، کس ناز کو، کس تکبر کو اللہ پسند فرماتا ہے کہ میدان جہاد کے اندر کفار کے آگے خود کو بہادر ثابت کرے اور کفار کو حقیر و ذلیل اور کمزور جانے۔ تکبر کی تعریف پتہ کیا ہے؟ تکبر کی تعریف یہ ہے کہ خود کو دوسرے سے بہتر جاننا یا دوسرے کو خود سے گھٹیا سمجھنا۔ مگر یہاں دیکھیے اور تکبر یہ حرام و جہنم میں لے جانے والا کام ہے، مگر یہاں پر آپ دیکھیے کہ کس طرح ایک اعتدال کے ساتھ ہمارا دین ہماری تربیت فرماتا ہے کہ وہ ناز یعنی تکبر جسے اللہ پسند فرماتا ہے، وہ کفار کے آگے اس طرح کا تکبر ہے جس کی میں نے وضاحت کی۔ پھر فرماتے ہیں اور اس کے سامنے اپنی بہادری قول اور عمل سے ظاہر کرے، یعنی امیر المومنین مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم جہاد میں کفار سے فرماتے تھے کہ میں وہ جس کا نام اس کی ماں نے حیدر کرار رکھا ہے، یعنی حیدر معنی شیر کرار یعنی پلٹ کر حملہ کرنے والا۔ اسی طرح سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غزوہ حنین میں کفار کو للکار کر فرمایا میں جھوٹا نبی نہیں ہوں، میں عبد المطلب کا پوتا ہوں، یہ ناز و فخر رب تعالیٰ کو پیارا ہے۔ اسی طرح خیرات خصوصاً چندہ دیتے وقت اپنے کو بہت امیر سمجھنا اور جو کچھ دے رہا ہے اسے کم سمجھنا اور خوش ہو کر شکر کرتے ہوئے دینا، یہ صدقے کے وقت کا فخر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا۔ ترجمہ کنز الایمان تم فرماؤ اللہ ہی کے فضل اور اس کی رحمت اور اسی پر چاہیے کہ خوشی کریں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و رحمت و خوب خوشیاں مناؤ، یہ خوشی شکر کی ہے نہ کہ گھمنڈ کی ہے۔ کتنا واضح فرق آیا۔ گھمنڈ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے شیخی نہ مارو، اللہ تعالیٰ شیخی خوروں کو پسند نہیں فرماتا۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، غیرت کا موضوع بھی جاری ہے، لیکن یہ ایک بہت ہی بنیادی اور بہت ہی پیاری اور بہت ہی جامع حدیث، اور اس حدیث کے تحت اس کا بہت ہی جامع بیان جو مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی شرح مشکات یعنی میرات المناجی جلد 5 صفحہ نمبر 142 اور 143 پر اس کی جو شرح بیان کی، اور اسے الحمدللہ ہماری المدینۃ العلمیہ کے اسلامی بھائیوں نے احیاء العلوم جو مرتب فرمائی، امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب، اس کی حدیث اور پھر اس کی جو حاشیے میں جو اس کی شرح لکھی وہ، اور آگے پیچھے مزید میں نے چند مدنی پھول لے کر آپ تک ایک غیرت کا پسندیدہ غیرت اور وہ غیرت جو اللہ کو ناپسند ہے، پسندیدہ ناز و فخر تکبر جو اللہ کو پسند اور وہ جو اللہ کو ناپسند ہے، اس کی پوری وضاحت کی، اور اس میں کچھ ہمارے جو موجودہ کرنٹ سینیریو اور ہمارے جو معاشرتی حالات اور واقعات اس کے سامنے آتے تھے وہ میں نے عرض کرنے کی کوشش کی تاکہ غیرت کا یہ مفہوم ہمارے سامنے مزید واضح ہو جائے۔
صحابہ کرام علیہم رضوان دیواروں میں سوراخ اور روشن دان بنانے سے منع فرماتے تھے تاکہ عورتیں مردوں کی طرف نہ جائیں. یہ کیسا کتنی پیاری مدنی سوچ ہے. یقیناً مسلمان قرآن پاک پر تو ایمان رکھتا ہے نہ سورہ نور کی تلاوت کرے, سورہ احزاب کی تلاوت کرے, اس میں عورتوں اور مردوں کے بارے میں کیا احکامات جاری کیے گئے ہیں. سورہ مومنون کی ابتدائی 11 آیات کا مطالعہ کریں کہ جس میں اللہ تعالیٰ واضح طور پر فرماتا ہے کہ فلاح پانے والے مومن وہ ہیں جو بے ہدہ بات کی طرف التفات نہیں کرتے, اور آپ ہیں کہ اس طرح بے حیائی کے ساتھ اپنے بچوں کی امی کو, بیٹی کو, اور اس طرح مطلب کہ سجا دھجا کر اور بے حیائی کا مجسمہ بنا کر اس طرح دعوتوں میں لے کے جاتے ہیں. اے میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں, یہ انداز اچھا نہیں ہے. آپ نے وہ تدبیریں کی, آپ نے وہ پیار محبت سے کوششیں کی, اس کو سمجھانے کی کوشش کی. ہم تو ڈائریکٹ اس کو مطلب یا تو مڑ جا یا ٹوٹ جا, یہ تو مطلب نہیں نا. جب تک لوہا گرم نہیں ہوگا تو مڑے گا کیسے؟ شادیوں میں مت گناہ نادان کر, خانہ بربادی کا مت سامان کر, خانہ بربادی کا مت سامان کر.